بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین اما بعد۔ میں نیاز احمد عبدالحمید، استاذ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں۔ حضرات سامعین، خوف الہی کے آنسو، اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ حضرات گرامی، آدمی کئی بار خوشی سے رو دیتا ہے، کبھی غمی سے روتا ہے، تو اسی موضوع پر ہم آپ سے خطاب کریں گے۔ رونا فطری امر ہے اور یہ مباح ہے، لیکن اگر کسی کے مرنے پر بے صبری کے ساتھ رویا جائے اور جزا فضا کیا جائے تو یہ منع ہے۔ اللہ کے فیصلہ کو تسلیم کرنا ہوگا اور اس کے فیصلہ سے ناراضگی جائز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسو اور دل کے غم پر گرفت نہیں کرے گا، لیکن اگر چیختا چلاتا ہے اور جزا فضا کرتا ہے تو اس پر اس کی گرفت ہوگی۔ مسلم حدیث نمبر 924۔ خوشی کے حالات میں بہنے والے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، جبکہ غمی کے حالات میں نکلنے والے آنسو گرم ہوتے ہیں۔ زندگی کے مختلف میدان میں مختلف حالات میں آدمی انفعالی کیفیت کا شکار ہوتا ہے اور بے ساختہ آنکھیں برسنے لگتی ہیں۔ علامہ ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں 9 حالات کا تذکرہ کیا ہے جن میں آدمی رو دیتا ہے۔ ہم ان 9 حالات کو بیان کر رہے ہیں، صرف ان کا ہم نام لے رہے ہیں۔ ڈر کے آنسو، رحمت و رافت کے آنسو، محبت کے آنسو، خوشی کے آنسو، جزا فضا کے آنسو، نفاق کے آنسو، تنگی کے آنسو، رنج و غم کے آنسو، کسی کو روتا دیکھ کر رونے لگنا۔ یہ 9 حالات ہیں جہاں پر مخصوص اسباب کی بنا پر آدمی کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ اللہ کے خوف و خشیت سے رونا سب سے اچھا رونا ہے۔ رونے والا کبھی اپنے رونے میں صادق ہوتا ہے اور کبھی کاذب یعنی مخلص نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک عورت آئی، وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک صاحب نے کہا، کتنی مظلوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم نے کیسے جانا؟ اس نے کہا، دیکھتے نہیں ہیں کس قدر رو رہی ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے تھے اور وہ سب اپنے باپ کے سامنے رو رہے تھے اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ اگر کوئی آدمی آئے اور اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہو تو فوراً متاثر نہ ہو اور نہ ہی کوئی فیصلہ کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اپنے مد مقابل کی دونوں آنکھیں پھوڑ کر کے آیا ہو۔ جو لوگ اللہ کے خوف سے رات یا دن میں روتے ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے رو دیا ہو۔ جن 7 لوگوں کو قیامت کے دن عرش کے تلے سایہ ملے گا، ان میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی دونوں آنکھیں اللہ کے خوف سے اشکبار ہو گئیں۔ ان 2 آنکھوں کو عذاب نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے روئیں یا اللہ کے راستے میں چوکیداری کی اور جاگ جاگ کر لوگوں کی نگرانی کی۔ اللہ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں، اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو اور جنگ میں بہنے والا خون۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جب سے جہنم بنایا گیا ہے تب سے یہ نہیں ہنسے ہیں۔ صحیح ترغیب حدیث نمبر 3664۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے ہانڈی کھولنے کے مانند سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ صحیح ترغیب حدیث نمبر 544۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازہ میں حاضر تھے۔ جب ان کی لاش قبر میں اتاری گئی تو آپ قبر کی مڈیر پر بیٹھے تھے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بخاری حدیث نمبر 1225۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور سسکیاں لے لے کر رونے لگے۔ حضرت سعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے آئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رونے لگے۔ حضرت سعد نے کہا، آپ کیوں روتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور وہ آپ سے خوش اور راضی تھے۔ آپ حوض کوثر پر جائیں گے اور اپنے ساتھیوں سے ملیں گے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں موت کے خوف اور دنیا کی حرص اور لالچ سے نہیں رو رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کی تھی کہ تمہاری دنیا میں زیادہ راہ اتنی ہو جتنی سوار کی ہوتی ہے۔ میرے پاس یہ سارے سامان پڑے ہیں۔ ان کے پاس پانی کا برتن، پیالہ اور وضو کرنے کا برتن تھا۔ غم کے وقت تم اللہ کو یاد کرو، فیصلہ کے وقت اللہ کو یاد کرو اور تقسیم کے وقت اللہ کو یاد کرو۔ المستدرک للحاکم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 353۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس قدر روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر آدمی یہاں کامیاب ہو گیا تو بعد کے مرحلے آسان ہو جائیں گے، اور اگر کامیاب نہیں ہوا تو اس کے بعد کے مرحلے مزید سخت ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر کا منظر سب سے زیادہ گھبرانے والا ہے۔ صحیح ترمذی حدیث نمبر 1878۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک بار بہت روئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مٹھی لی، ایک جنت کے لیے اور دوسری جہنم کے لیے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کس مٹھی میں ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بہت روئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں کدھر بڑھ رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی کی طرف یا اس کی ناراضگی کی طرف۔ سعد اخرم کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ ان کا گزر لوہاروں کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے آگ سے لوہا تپا کر باہر نکال رکھا تھا۔ وہ کھڑے ہو کر ان پگھلے ہوئے لوہوں کو دیکھ کر رونے لگے۔ ان کا رونا اس وجہ سے تھا کہ معاملہ کتنا سنگین ہے، حساب کا دن قریب ہے، ملائکہ نے ہر چھوٹی بڑی چیز لکھ لی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی بیماری میں بہت رو رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں تمہاری دنیا کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ سفر بہت لمبا ہے، زیادہ راہ بہت کم ہے، ہم اوپر چڑھنے کے قریب ہیں پر یہ معلوم نہیں کہ جنت کی طرف جائیں گے یا جہنم کی طرف، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کس میں لے جایا جائے گا۔ حضرت عطا سلیمی سے پوچھا گیا کہ رنج و غم کیسا؟ انہوں نے کہا تمہارا برا ہو، موت میری گردن میں ہے، قبر میرا گھر ہے، قیامت میں مجھے کھڑا ہونا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، پر ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ حضرت حسن بصری ایک رات اٹھے اور رونے لگے۔ اس کی وجہ سے ان کے گھر والے بھی رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گناہوں کو یاد کیا تو رونے لگا۔ ہم لوگ بھی زندگی کے مختلف میدانوں میں کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے، واجبات کی پامالی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور یہ توبہ استغفار تہجد میں ہو،
تلاوت قرآن کے وقت یا کسی خاص آیت پر ہمیں رونا بھی چاہیے۔ ہم اپنی بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کریں، بچوں کی صالح تربیت کریں، والدین کے حقوق کی ادائیگی کریں، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہماری آنکھوں میں آنسو بھر دے، جو اس کے خوف سے چھلک پڑے اور ساون کی طرح برسنے لگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔